السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 11 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وصیتیں اور نصیحتیں ہیں، ان وصیتوں اور نصیحتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مومنوں کے کردار کے بارے میں جانا اور مومنوں کے 3 گروہ کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ کی توحید کی محبت میں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور وہ اپنا گھر بار، اپنے رشتہ داریاں، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے توحید کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے، جنہیں مہاجرین کہا گیا۔ اور مہاجرین کی بہت سی فضیلت قرآن کے اندر آتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جہاں پر یہ جاتے ہیں ان کے لیے برکت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے۔ برکت اللہ رب العزت ان کے لیے رکھتا ہے، یعنی ان کی عزت میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، اور ان کے علم میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت ان کو برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ مہاجرین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آزمایا اور وہ اللہ رب العزت کی محبت میں سخت پائے گئے، دنیا نے دیکھا ان کو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، توحید پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی وہ ان کی خدمت اور ان کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایثار اور قربانی کا بھی جذبہ ہم نے دیکھا کہ ایک مومن کے اندر کیسا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ قربانی اور ایثار کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا، یہ ایک مومن کی صفت ہمیں پتہ چلی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو انصار ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے بغض سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کینہ نہ آنے دے، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ دوسری آیتوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی ان کے جیسے ایمان لاتے ہیں اور ان کے جیسا عمل کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مومنوں کے گروپ کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کافر اور منافقوں کی صفت کے تعلق سے۔ 3 قسم کے لوگ ہی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو سورہ بقرہ جیسی ہی شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے بیان نہیں فرمایا، اس میں شروع میں ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے کردار کو پیش کیا، 2 آیت میں کافروں کے کردار کو پیش کیا، اور 20 نمبر کی آیت تک اللہ رب العزت نے منافقوں کا ذکر کیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں،
یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یقین کرنے والے ہوتے ہیں، آستھا رکھنے والے ہوتے ہیں، دل کی گہرائی سے، زبان سے اور اعضاء سے، عمل سے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، جن کو کفر کرنے والے کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تذبذب کے اندر رہتے ہیں، جو دو منہ کے رہتے ہیں۔ نفقہ سے کفر جو منافق بنا ہے، اور ان کا مطلب ہی ہوتا ہے سرنگ، کیونکہ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، تو یہ جدھر جاتے ہیں ان کے منہ کی بات کرتے ہیں۔ مومنوں کے پاس آتے ہیں، مومنوں کے جیسے بات کرتے ہیں، منافقوں کے پاس جاتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے جیسے، یعنی یہودی اور نصرانیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جیسی بات ان کے منہ پہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ منافقت کی بیماری ہے، اور یہ بیماری شک کی بیماری ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے یقین کیا، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور یہ تیسرے لوگ ہیں یہ شک والے، پتہ نہیں جنت ہے جہنم نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ شک کی بیماری نہیں، ان کی شک کو اور بڑھا دیا ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر کے آ چکے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تین صفت جو شروع میں ہی بتا دی گئی ہے، اس سے ہمیں کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہم ان صفات کے ذریعے سے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں، کیونکہ ہم صفت سے ہی اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر منافقوں کی صفت ہے تو پھر ہم منافق ہیں، اگر ہمارے اندر مومنوں کی صفت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مومن ہیں، اور اگر ہمارے اندر کفر کافروں کی صفت ہے تو گویا کہ ہم کافر ہیں۔ ہمارے اندر کوالٹی کیا ہے، کیسی کوالٹی ہے؟ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم نے چند صفات پڑھی تھی، اور یہاں پر جو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے کتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، اور بھی دوسری جو صفات ہم نے پڑھی۔ دوسری وجہ یا دوسرا فائدہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب اللہ رب العزت کے طرف سے ایک داعی بنا کر کے یا ایک ٹیچر بنا کر کے نکالے گئے ہیں، یخرجوہم من الظلمات الی النور، یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، یخرجوہم، جن کو اخراج کیا گیا، جنہیں نکالا گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اب ہمیں گویا کہ ہم ایک روح کے ڈاکٹر ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سامنے والے کو پہچان سکیں کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یا یہ مومن ہے، اور اسی حساب سے پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اسی حساب سے ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ اگر مومن ہے تو مومن کے کس لیول پر ہے، منافق ہے تو کہاں پر ہے، کافر ہے تو کہاں پہ، اب اس کی کس طریقے سے اصلاح کی جائے کہ یہ دنیا کے اندر بھی ایک بہترین انسان ہو جائے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی بہترین زندگی ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ پتہ چلتی ہے۔ تیسری وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے مکر و فریب سے ہم بچ سکیں، ان سے رشتہ کرنے سے ہم بچ سکیں، ان کے ساتھ لین دین کرنے سے ہم بچ سکیں، ان کے ساتھ دوستی یعنی وقت گزارنے سے ہم بچ سکیں، کیونکہ انہی سے وہ صفتیں بھی ہمارے اندر آ سکتی ہیں، تو ان سے ہم بچ سکیں۔ یہاں پہ جو پچھلے ٹائم پہ یعنی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جو ہم نے مومن کی صفات پڑھی تھی وہ ایک جنرل صفات تھی، لیکن یہاں پہ خاص اس وقت کی صفات بتائی جا رہی ہے جو یدھ کے ٹائم پر ان کی صفات ہوا۔ یدھ کے ٹائم پہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ مومن کے اندر اور منافق کے اندر منافق اور کافر کے اندر کیا صفات ہوتی ہے۔ تو لڑائی کے میدان میں، میدان کارزار میں، جہاد میں یا یدھ میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ منافق کی کیا صفت ہے اور کافر کی کیا صفت ہے؟ تو یہاں پر وہ صفات بتائی جائیں گی، اور ڈر کے تعلق سے بتایا جائے گا کہ ڈر مومن کے اندر کس کا ہوتا ہے اور منافق کے اندر کس کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان منافقت کی صفت سے محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نفقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہ کاذبون ہیں، جھوٹے ہیں۔
علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں پہ خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی؟ جو منافق ہیں، منافق وہی جو جس کے منہ پہ جاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، یعنی اندر سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر آئی ہوئی شریعت، آپ کے اوپر آیا ہوا دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس پر یہ راضی نہیں ہے. باہر سے یہ راضی ہو گئے کہ ہاں ہم ٹھیک ہے اسلام پہ آ رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کی مزاج اور طبیعت وہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہم اسی کی کریں گے. ہمارا من، ہمارا دل، ہماری نفس جو کہتی ہے ہم وہی کام کریں گے. معاشرہ جو کہتا ہے ہم وہی کریں گے. ہماری خاندان اور نسل سے جو چلا آ رہا ہے وہی ہوگا. اندر سے ان کا دل ایسا ہے، اور باہر سے انہوں نے ایک چولا پہن لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم کریں گے. یہ باہر سے ہے، لیکن اندر سے ان کی منمانی زندگی یہ جینا چاہتے ہیں، یہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں. اور جب مسلمان کے پاس آتے ہیں تو مومنوں کی جیسی بات، اور جب یہ اپنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہی رسم و رواج اور وہی زندگی جینے کا طریقہ، وہی سونے اور اٹھنے بیٹھنے اور کاروبار اور لین دین اور پڑوسی، وہ سب ویسے ہی رہے گا. تو انہیں کہتے ہیں منافق کہ یہ دوگلے لوگ ہیں. تو کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے، دیکھیں یہ مسلم کے بھائی نہیں، یہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے کافر ہیں، کہتے ہیں یقیناً اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکالے جائیں گے. یہ عبداللہ ابن ابی ان کا سردار منافقوں کا. اور جن کے ساتھ مارکا چل رہا ہے یعنی بنو نذیر. تو بنو نذیر کے پاس یہ لوگ جا کر کے، بنی نذیر کون؟ منافقوں کا ایک قبیلہ، 3 قبیلے ہیں منافقوں کے مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. تو یہ بنو نذیر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں اور ان کو اکساتے ہیں لڑنے کے لیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ مسلمان ختم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ان کے حساب سے، منافقوں کے حساب سے، مسلمان کے ساتھ میں رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ مدینہ میں شراب حرام ہو گئی تھی، زنا کی بہت سخت سزا تھی، چوری کرنے کی بہت سخت سزا تھی، بیاج کا کاروبار حرام ہو گیا تھا، کسی عورت کے اوپر غلط نظر ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ عورت پردے میں رہتی تھی. تو یہ پابندی کی زندگی، ایک شریف زندگی ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. یہ عیش و آرام والے ہی چاہ رہے تھے کہ ابھی ہم کو شراب نہیں پینے کو مل رہا ہے، ہم عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کر پا رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے. تو اب ان کے ذہن میں یہی چلتا تھا کہ کیسے اس اسلام کو ختم کر دیں، کیسے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور پھر ہم وہی عیاشی کریں گے کہ 30 40 عورتوں کو ہم اپنے نکاح میں یا اپنے گھر میں رکھیں گے. لڑکی اگر پیدا ہوگی تو اس کو زندہ درگور کر دیں گے. شراب پینا، پرانی شراب پینا، یہ وہاں کا کلچر تھا، فیشن تھا. تو یہ واپس اسی منمانی زندگی کے اندر آنا چاہتے تھے. تو یہ بظاہر اسلام کا انہوں نے چولا پہن لیا ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ عمل سے بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اپنے کردار سے بھی نقصان پہنچاتے تھے. یہ ساری باتیں جا کر کے یہودیوں کو، نصرانیوں کو بتاتے تھے. اور اب تو یہ یہاں تک آ گئے کہ یہودیوں کو جا کر کے اکساتے ہیں کہ تم کسی بھی طریقے سے ان سے لڑ لو. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ بنو نذیر جو ہے وہ پرانا قبیلہ ہے یہودیوں کا، اور ان کی اپنی طاقت ہے، اور یہودی بہت سے ہیں، بنو نذیر بھی ہے، بنو قریظہ بھی ہے، اور بنو قینقاع بھی ہے. تو یہ لوگ اگر ایک دم سے ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے تو یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری وہی منمانی زندگیاں جینا ہم شروع کر دیں گے. تو یہ وہاں جا کر کے اور ان کو اکسا رہے ہیں اور ان سے وعدے کر رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ سب جھوٹے وعدے ہیں. وعدہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے،
اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے یہ جو بنو نذیر ہیں یا بنو نذیر ہیں جنہوں نے کفر کیا، کہتے ہیں کہ یقیناً اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکالے جائیں گے، مطلب ہم تمہارے اتنے حلیف ہیں، اتنے زیادہ خیرخواہ ہیں، اتنے بڑے دوست ہیں، اتنے بڑے ہمراز ہیں کہ تمہاری جو ہوگا تمہارے ساتھ ہم اس کو قبول کریں گے، یعنی ہم بھی وہاں سے نکلیں گے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی تمہاری اگر ساتھ دینا ہے اور تمہارے خلاف میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی ہم اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ہی حلیف رہیں گے، ہم تمہارے ہی خیر خواہ رہیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ کیا، کس سے؟ بنو نذیر سے جا کر کے۔ اور تیسرا کہتے ہیں اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ مدد کریں، تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تین وعدے، پہلا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بائیکاٹ کریں گے تمہارے نکالے جانے کا، ہم خود نکلیں گے۔ دوسرا کہ ہم تمہارے خلاف ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اور تیسرا اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ یہ وعدہ جا کر کے یہ بنو نذیر سے ان منافقوں نے کیا، جو یہاں پہ آ کر کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سب کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن ابی ان کا سردار تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، اور پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا تھا۔ یہ منافق بھی اس ٹائم کے نماز نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ اس ٹائم تو نماز کا چھوڑنا ایسے ہی تھا نا جیسے کفر کرنا ہے۔ اور پھر جا کر کے ان کے ساتھ ایسا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ان کو چڑھا رہے ہیں کہ تم جا کر کے ان سے لڑو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ خبر دی، واللہ یشہد، اللہ شہادت دیتا، اللہ گواہی دیتا، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب یہ نہ ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، نہ ان کے ساتھ لڑنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا اگر وہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک انسان کی فطرت، سوچ، اس کے عمل اللہ رب العزت نے ہمیں کھول کر کے بتا دیا۔ اس کے بعد بھی ہم قرآن کو نہ پڑھیں اور انسان کو نہ جانیں تو اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ ایک قرآن پڑھنے والا تو انسان کو بہت جلد پہچان لیتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا منافقت اس کے اندر اختیار کیا ہوا ہے، یا اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سے، اس کے عمل سے، اس کی چال سے، اس کی ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے، اس کے نماز کا انداز اس کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں اور لوگوں کو نہ پہچان کر کے اور اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو پہچان بتائی جا رہی ہے، میدان کارزار کی پہچان بتائی جا رہی ہے، کہ اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسے دوگلے لوگ ہیں، نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں، ادھر جا کر کے وعدہ کر رہے ہیں، ادھر آ کر کے وعدہ کر رہے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے ہونے والے ہیں اور نہ یہ کافروں کے ہونے والے ہیں، یہودیوں کے ہونے والے ہیں۔ دوسرا، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر یہ لڑائی کی گئی تو یہ مدد نہیں کریں گے ان کی۔ کتنی بڑی خبر ہم کو دے دی گئی کہ یہ منافقین ان کے نہیں ہونے والے، ان کے ساتھ لڑنے والے نہیں۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ جیسے اس دور میں اگر دیکھا جائے، صرف اگزامپل کے طور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنو نذیر یا ان کا جو قبیلہ ہے مان لیتے ہیں 500 اور منافقین مان لیتے ہیں 300، اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ان کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے تو کتنی ہم کو ڈر پیدا ہوگا کہ 800 ہو گئی، اگزامپل کے طور پہ 800 ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے خبر دی کہ ایسا نہیں ہونے والا، یہ ان کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، یہ دوگلے ہیں، نہ تمہارے ہونے والے ہیں نہ ان کے ہونے والے ہیں۔ اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ایک تو مدد کریں گے نہیں، اور اگر کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی کو بتانے کی وجہ سے، کسی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اگر چلے بھی گئے تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، میدان کے اندر اترنے والے نہیں، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ ایک خبر دی گئی کہ یہودی جو منافق جو ہیں وہ اس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں، جو ادھر کے بھی نہیں ہوتے ہیں اور ادھر کے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کے نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے۔ یہ بہت غور کرنے والی آیت ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا ہے،
یا اللہ رب العزت کی نسبت تم سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ مطلب ڈرنا کس سے چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم سے ڈرتے ہیں، اور تمہارا کیوں ڈرتے ہیں؟ من اللہ، اللہ رب العزت نے یہ ڈر ڈال دیا ہے، یہ خوف، یہ دہشت ڈال دی ہے، جو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس دل کے اندر صرف تیرا ڈر پیدا کر دے، لا خوف، واحد خوف اللہ، صرف اللہ تیری محبت پیدا کر دے۔ لیکن ہم اگر اپنے عمل کی طرف غور کریں تو کس کا ڈر ملتا ہے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر ایسا کر لیا تو محلے والے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، اولاد کیا کہے گی، جماعت کیا کہے گی۔ جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے، فرمان آتا ہے، آپ کی اطاعت آتی ہے، آپ کی سنت آتی ہے، تو یہی بات ایک سامنے آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے ملانی بن گئی، اتنا بڑا حجاب، لوگ کہیں گے کہ جو ہے تم ایسا عمل کرنے لگے۔ تو یہ جو لوگوں کا ڈر ہے یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں تمہارا ڈر ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں کس کا ڈر ڈالا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا ڈر، کہ اس کا جب کوئی حکم آئے گا، نبی کا کوئی فرمان آئے گا تو میں صرف اللہ سے ڈروں گا۔ یہ ان کا ڈر یا ان کا روٹھ جانا، ان کا ناراض ہو جانا، ان کا رشتہ داری چھوڑ دینا، یہ ڈر ہمیں پکڑا ہوا ہے، یا اللہ رب العزت کا ڈر ہے؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت جس کو عطا کر دے کہ اس کے دل میں صرف اللہ رب العزت کا ڈر ہو، اور اس کے بعد پھر دوسرے ڈر ہوں۔ اور سب سے زیادہ محبت کا حقدار یہ دل کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کا۔ کیوں ہے اللہ رب العزت کا ڈر ہونا چاہیے؟ یا یہ کیوں نہیں ڈرتے اللہ رب العزت سے؟ اس کی وجہ دیکھتے ہیں، آیت کو پھر سے دیکھیں۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے۔ ڈر ہونا چاہیے تھا اللہ کا، لیکن تمہارا ڈر، لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر لوگوں کا رعب ڈال دیا، لوگوں کا ڈر ڈال دیا، یا ایمان والوں کا ڈر ڈال دیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، ایسے لوگ ہیں وہ جو سمجھتے نہیں، انہیں دین کی معرفت ہی نہیں، انہیں اللہ رب العزت کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ خالق اور مالک کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ رازق کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے۔ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کا۔ یا اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ سمجھیں کہ کون ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی کون رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ سے تو ڈرتے وہی ہیں جو اللہ رب العزت سے تو وہی ڈرتے ہیں، وہی تقوی رکھتے ہیں، وہی خشیت رکھتے ہیں جو علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت کو جانے گا، جو اللہ کا علم رکھے گا، جو اللہ کی معرفت جس کو ہوگی کہ وہ کیسا رزاق ہے، وہ کیسا وہاب ہے، وہ کیسا ستار ہے، وہ کیسا حی اور قیوم ہے، وہ کیسی پکڑ کرنے والا ہے، وہ کیسا رحم کرنے والا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہی رازق ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کو جانے گا وہ صرف اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی قلم چلتی ہے اور جو بھی دنیا کے اندر نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، نہ کوئی اولاد دے سکتا، نہ چھین سکتا، نہ کوئی عزت دے سکتا، نہ چھین سکتا، نہ بیمار کر سکتا، نہ اچھا کر سکتا، نہ کوئی رزق دے سکتا۔ تو یہ جو جانے گا وہی اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، یعنی توحید پرست ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے ہم کو اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ یہ اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر رات کے اندھیرے میں بھی پولیس نہیں دیکھ رہی ہے، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں، گاؤں والے محلے والے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں بھی وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے عمل کی اصلاح کے لیے یہ چیز بہت کافی ہوگی۔
آیت نمبر 13 کو پھر دیکھیں، اے مسلمانوں یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ خوف اور دہشت اور ڈر اللہ رب العزت نے منافقوں کے دل میں تمہارا ڈال دیا ہے، لیکن یہاں الٹا ہو گیا۔ یہاں جو اپنے آپ کو مومن بول رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں ان سے، جبکہ اللہ رب العزت نے اگر تم مومن ہو، واقعی اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا ڈر دہشت انہوں کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے۔ اور کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کی معرفت اختیار نہیں کی، وہ توحید کو نہیں جانا۔ تو توحید کو نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی پورا نہ کیا۔ شر البریہ کہا اللہ رب العزت نے ایک جگہ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے ہونے کا یقین کرتے ہیں، حاجت روائی اور مشکل کشائی کا، وہ بدترین مخلوق ہے، دنیا کے اندر سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 14، وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے۔ سبحان اللہ، اگر یہ سب مل بھی جائیں تو بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر ایسی، اور لڑیں گی بھی تو کیسے لڑیں گے، کیسے یہ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کے دل کے حالات بھی ہم کو بتا دیے کہ کیسی کیونکہ ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا چلے گئی تو سب کچھ چلا گیا۔ تو دنیا کی یہ ایسے حریص ہوتے ہیں کہ دنیا کی لالچ میں ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ موت کے بعد ان کے لیے سب کچھ ختم ہے، اور مومن کی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ تو چاہتا ہی کہ میں شہید ہو جاؤں تاکہ اصل زندگی تو اس کے بعد ہے۔ تو اب ایسی قوم کو کیا ڈرایا جائے گا جو موت کے بعد زندگی کا تصور رکھتے ہیں؟ یہی تو ان کو خوف ہے سب سے بڑا، کہ ان کو کیا سمجھائیں، کیا ڈرائیں۔ یہ تو مرنے کے بعد زندگی کا تصور رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی، ان کو ڈر ہوتا ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ ڈرنے والا ہوتا ہے، توحید پرست نہیں ڈرتا، کیونکہ اس نے تو اللہ رب العزت کے کڑے کو تھام لیا، اور جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا اب اس کو نہ قبر میں ڈر ہے اندھیرے کا، نہ حشر میں ڈر ہے، نہ اس کو دنیا کے اندر ڈر ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ رب العزت کے سہارے کو تھام لیا۔ اور جو اللہ کے سہارے کو نہیں تھام پاتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے، تو وہ کبھی پتھروں کے پیچھے، کبھی انسانوں کے پیچھے، کبھی جانوروں کے پیچھے، وہ جس کو چاہتا ہے، جس کے اندر طاقت دیکھتا ہے اسی کے پیچھے اپنا گھومتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ڈر ہوتا ہے، ہر کسی سے ڈرتا پھرتا ہے۔ بلی سامنے سے نکل گئی ڈر گیا، منگل سوتر ٹوٹ گیا ڈر گیا، ایسی چھوٹی مخلوق سے یہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تم سے کیا لڑیں گے، ان کے دل کے اندر تو اس قدر ڈر ہے، وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر اگر لڑے بھی تو کیسے لڑیں گے، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہے، ایسی بستیوں کے اندر سے یہ لڑیں گے جو قلعے کے اندر ہے، اور قلعے کے اندر سے اور دیوار کے پیچھے سے یہ تم پر وار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ایسا لڑیں گے، اتنے ڈرپوک، یا دیواروں کے اوڑ سے، دیواروں کے پیچھے سے یہ لڑیں گے۔ اور ایک بہت قیمتی بات اس کے بعد، ان کی آپس کی لڑائیاں، دشمنی بہت سخت ہے، بظاہر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہے، لیکن ان کے آپس کی دشمنیاں ان کے اندر بہت ہے۔ کتنی قیمتی بات ہم کو پتہ چلی ان کے تعلق سے، ان منافقوں کے تعلق سے، یا ان یہودیوں کے یا بنو نذیر کے تعلق سے جو یہاں پہ بتایا گیا، تو یہ یہودیوں کے تعلق سے جو بات ہم کو پتہ چلی کہ یہ آپس میں، اور یہ منافق، کیونکہ جو ایک اللہ کو مانے گا اسی کا دل ایک جیسا ہوگا، اور جو ایک اللہ کو نہیں مانے گا وہ دنیا کی حرص اس کو ہوگی، اس کا مقصد دنیا ہوگا، تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتا رہے گا۔ اور جو ایک اب رب کو مانے گا تو اس کا دل بھی ایک جیسا ہوگا، اس کا عقیدہ بھی ایک ہوگا، اس کی چاہت بھی ایک ہوگی، اس کی منزل بھی ایک ہوگی، تو وہ ایک ہوں گے، وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوگا۔ لیکن جس کے اندر شرک ہے، جس نے کئیوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہے، یہ کبھی دکھیں گے تمہیں ایک جیسے، تو یہ جب حقیقت میدان کارزار کے پہلے جب کسی کو پتہ چل جائے، تو پھر خالد بن ولید اور صحابہ اکرام کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ میدان جنگ کے اندر اترا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے دشمن کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کیا چیز ہے، اور نصرت اور کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔
تو ہم اللہ رب العزت کو راضی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ تو یہاں پہ فرمایا، اور یہ بہت قیمتی صفت میدان کارزار کی ہم کو پتہ چلی کہ ان کے آپس کی لڑائیاں، دشمنی بہت سخت ہے، وہ آپس میں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں ان کے اندر بہت لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کی بغض اور عداوتیں ہیں۔ آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ آپ انہیں اکٹھا سمجھ رہے ہیں لیکن یہ لوگ آپس میں جدا جدا ہیں۔ کئی آپ دیکھیں گے کہ کئی ان کے قبائل، کئی وہ سمجھ ہی رہے ہیں آپ لوگ۔ کیوں ہوا یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یا عقلون، جو عقل نہیں رکھتے، انہیں عقل ہی نہیں ہے، انہیں معرفت ہی نہیں ہے، اور عقل نہیں ہے انہیں توحید نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو اپنے رب کو نہ پہچانے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جو نیلے گگن کا سوامی، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو سورج، چاند، زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، جو انسان اور جانور اور پرندوں کو بنانے والا ہے، وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ ایک ہے، وہ اونگتا نہیں ہے۔ اگر اونگتا ہوتا تو یہ گیلیکسی کب سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ختم ہو جاتی۔ وہ سوتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، یہ سب کچھ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کا حق دوسرے کو دیتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو معرفت نہیں ہے اللہ کی، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اور انہیں یہ عقل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے اندر یہ ٹوٹ ہے، اس وجہ سے ان کے اندر درار ہے، اس وجہ سے ان کے اندر بزدلی ہے۔ اور توحید پرست کے اندر سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ واحد خوف اللہ رب العزت سے اس کا خوف ہوتا ہے، اور وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مخلوق کچھ نہیں کرتی، کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، جو عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 15، ان کی مثال، اب یہاں پہ دونوں کی مثال بتائی گئی، منافقوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی، یعنی کفر کرنے والوں کی بھی۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے بدلے اعمال کا وبال چکھ چکے ہیں، اپنے اعمال کا وبال چکھ چکے ہیں، قریب ہی۔ ان کی مثال ایسی ہے، مطلب یہ بھی اب انہی کے راستے میں یہ جا رہے ہیں۔ اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنو قینقاع ہے، کہ جو چند وقت پہلے ہی ان کا انجام برا ہوا تھا ان کے عمل کی وجہ سے، اور بدر کے اندر بھی مشرکین نے ان کے عمل کی وجہ سے ان کے انجام کو چکھا۔ ان کا بھی وہی راستہ ہے، یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں اور ان کا بھی انجام وہی ہوگا۔ تو ان کی مثال، مطلب اب یہ لوگ بھی وہی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت ان کو پسند نہیں آ رہی، اس پہ عمل کرنا یہ برداشت ان کو نہیں ہو رہا، یہ اپنے ہی طریقے پہ یہ زندگی جینا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ وہی بیاج کا کاروبار، شراب اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور بچوں کو زندہ دفن کرنا، یہی زندگی چاہتے ہیں، لوٹ مار، ایسی یہ زندگی چاہتے ہیں۔ انہیں یہ اللہ رخی زندگی جو ہے پسند نہیں آ رہی ہے۔ تو ان کا بھی وتیرہ وہی ہے جو مشرکین مکہ کا ہوا بدر کے اندر، اور جو بنو قینقاع کا ہوا، یہ بھی اسی راستے میں جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 کو پھر سے دیکھیں، ان کی مثال ہے نا، ان کا اگزامپل ان لوگوں کی سے ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں یا بنو قینقاع اپنے بد اعمالی کا بدلہ چکھ چکے ہیں۔ انہیں عذاب کیوں ہوا دنیا کے اندر؟ ان کی بد اعمالی کی وجہ سے۔ اور عذاب کیسا تھا جو بنو قینقاع کے ساتھ ہوا، کہ ان کو پکڑا گیا اور ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، اور بدر کے اندر ان کو فرشتوں کا نزول ہوا اور صحابہ کی موجودگی میں ان کو تہ و بالا کیا گیا۔ تو یہ دنیا کا عذاب تھا ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور آخر میں اللہ فرمایا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ابھی ان کے لیے دردناک عذاب باقی ہے، یعنی قبر کا عذاب، حشر کا عذاب اور جہنم کا عذاب ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ان کے عمل کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی بغاوت سے، کہ جس بغاوت کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کے اوپر بہت سے عذاب آئے، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، جیسے دوسرے جگہ پہ اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ اچھے سے پہچانتے ہیں، جیسے ہم پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
جیسے ہم پہچانتے ہیں قرآن کو اللہ کا کلام ہے، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم وغیرہ وغیرہ یہ جو کتابیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے اندر ہے، لیکن اس کے بعد بھی علم ہونے کے بعد بھی ہم اپنی مرضی کی زندگی جئیں، تو جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو عمل اگر نہیں ہوتا ہے تو عذاب انہی کے اوپر آتا ہے۔ تو یہودیوں کے پاس علم تھا، یہ جانتے تھے کہ توریت اور انجیل کے بعد جو یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، تو یہ بار بار پکڑے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، ہم سب کو ایمان دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 16، ان کی مثال شیطانوں کی سی ہے۔ اب یہ منافق کی مثال یہاں بتائی جا رہی ہے، منافق یا شیطانوں کی مثال، ان کی مثال شیطان کی سی ہے، ان کا اگزامپل شیطان کی طرح ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، مطلب وہ کفر کی دعوت دیتا ہے، جیسے جنگ احد کے اندر یا جنگ بدر کے اندر بھی ہوا تھا کہ یہ اکسا رہا تھا، انسان بن کر کے آیا اور اکسا رہا تھا کہ تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جیسے ہی انہوں نے لڑنا شروع کیا تو بھاگ گئے پیٹ پھیر کر کے۔ تو ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، یعنی اللہ کی نافرمانی کر۔ شیطان ہم کو کیا وسوسہ دیتا ہے؟ اگر وہ جناتوں میں کا شیطان ہے تو وہ دل کے اندر وسوسہ دیتا ہے کہ تو لڑ یا اللہ کی نافرمانی کر، یہ حکم ہے اس کی نافرمانی کر۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بے شک میں تجھ سے بری ہوں، اور جیسی بندہ کفر کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کا انکار کر دیتا ہے، توحید کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بری کہہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ تو بے شک میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر بھی منافقین جو ہے بنو نذیر کے پاس گئے اور ان کو بہت اکسایا، لیکن جب ان کی باری آ گئی تو بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بے شک میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 17 اور آج کی کلاس کی آخری آیت، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا، مطلب انکار کرنے والوں کا بھی منافقوں کا بھی انجام وہی ہوگا، وہی جہنم ہے۔ اور جبکہ منافقوں کا انجام تو اور زیادہ خطرناک ہوگا کہ یہ جہنم میں سب سے نچلے حصے میں رہیں گے اور کافر جہنم کے اوپر کے حصے میں رہیں گے۔ تو لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے، ان کا انجام یہی ہے کہ یہ لوگ جہنم کے آگ کے اندر رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کفر کرنے اور منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ تیرا ڈر پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ تیرا ڈر پیدا کر دے۔ اے اللہ تیری معرفت عطا کر کہ تجھ سے ایسی محبت ہو کہ تیری نافرمانی کا ڈر ہو جائے۔ اے اللہ تیری معرفت جب ہو جائے گی، ہم جب جان لیں گے کہ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو نے ہی ہمیں ایک حقیر قطرے سے وجود بخشا ہے اور تو ہی ہمیں آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے ہم کو ہمارا رزق نکال کر کے دیتا ہے۔ اے اللہ جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ تو ہی جلاتا ہے، تو ہی مارتا ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی اچھا کرتا ہے، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، تو اے اللہ تجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اور اے اللہ جب تیرے سے محبت ہو جائے گی تو تیری ناراضگی کا پھر ہم کو ڈر ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم تب جب تو کو جانے لگیں گے کہ تو کیسا پکڑ کرنے والا ہے، گناہوں کے اوپر جب تو پکڑتا ہے تو کیسا پکڑتا ہے۔ اے اللہ جب اس کا یقین ہو جائے گا تو ہم تجھ سے ڈر کر کے اور تیرا تقوی اختیار کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کو علم عطا فرما، تیری معرفت کا علم عطا فرما، توحید کا علم عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ مسلم بنا کر کے ہم کو زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔